اور سب سے پہلے راشد رضوی صاحب یہی کہ کیا اپڈیٹس ہے، کیا آبزرویشن ہے، کیونکہ حالات تو یہی کہتے ہیں کہ کبھی بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ نے پریڈکٹ کیا ہے اور جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فی الحال امریکہ ایسی غلطی نہیں کرے گا، لیکن کیا لگ رہا ہے کیونکہ ایران میں الرٹ جاری ہو گیا ہے اور ایران نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں، آؤ جی راشد صاحب۔ دیکھیے ممتاز بھائی، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جنگ نہیں ہوگی، ہم نے کہا کہ امریکہ جنگ میں نہیں آئے گا۔ جنگ ہوگی، اسرائیل کو آگے کرے گا، اسرائیل اٹیک کرے گا، کیونکہ ابھی بھی جو ان کے تھوڑے بہت ورکنگ ایئر بیسز ہیں، جیسے العبید وغیرہ ہے جہاں تھوڑا بہت کام ہو سکتا ہے، اس میں چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز دیکھی گئی ہیں، لیکن کوئی بہت بڑی ایکٹیویٹیز عرب دیشوں کے کسی ایئر بیسز پہ دیکھی نہیں گئی ہے۔ تو جس سے یہ لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مطلب ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ انوالو کرے گا اسرائیل کو اور اپنی جگہ پہ ہرمز کو بلاک رکھے گا۔ اس کا یہ ماننا ہے کہ ہرمز بلاک ہونے سے فائنینشیل پرابلم ہوگی، کرائسس ہوگی، اور وہاں کی عوام جو ہے وہ جب پریشان ہو جائے گی تو ریزیوم چینج کرنے کے اوپر کام کرے گی۔ یہ چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھا دی گئی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اسی پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ابھی تو ہم کو تو یہ جو کل سے ہم اپڈیٹ دیکھ رہے تھے سینٹ کام وغیرہ کی، اس میں ایک پکچر آج بالکل کلیئر ہو گئی ہے۔ سینٹ کام نے کہا ہے کہ 24 سے 48 گھنٹے ہم لوگ حملہ کر کے ساری چیزوں کو ایک ساتھ تباہ کر سکتے ہیں۔ یعنی سینٹ کام نے یہ کہا ہے کہ 48 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا اس کا ان کے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ اگر ایران تھوڑا سا سیف رہ گیا اور اس نے 48 گھنٹے کے بعد اٹیک کرنے کی کوشش کی، واپس سے جواب دینا شروع کیا، تو اس جواب دینے کے بعد کیا ہم اس جواب کے برداشت کرنے کے لائق رہیں گے؟ کیا ہم اپنے جو ہرمز ہے اس کو سیو کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ تو ہرمز کا بلاکیج تبھی کنٹینیو کر سکتا ہے امریکہ جب امریکہ خود ڈائریکٹ اٹیک نہ کرے، اور امریکہ کو یہ لگتا ہے امریکہ کو کہ اگر ہم اٹیک نہیں کریں گے، اسرائیل سے اٹیک کروائیں گے، تو اس کا اثر سیدھا سا ہم کو یہ لگے گا کہ ہم کہیں گے بھائی میں وار میں نہیں ہوں، اور یہ غلط فہمی رہے گی امریکہ کی۔ جب امریکہ کے اٹیک کو اسرائیل کا اٹیک ایران مانتا ہے، تو اسرائیل کے اٹیک کو امریکہ کا اٹیک کیوں نہیں مانے گا؟ اتنے سارے سامان آپ دے رہے ہو جس کو لڑنے کے لیے، اب آپ کہہ رہے ہم انوالو نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ریفیولنگ سسٹم آپ کا نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ فائٹر آپ کے نہیں رہیں گے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو نہیں ہمارے پائلٹ نہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے پائلٹ ہوں چاہے نہیں ہو اس سے مطلب نہیں ہے۔ پائلٹ آپ کے ہیں یا نہیں ہیں یہ تبھی معلوم ہو پائے گا جب فائٹر پلین گرے گا، پائلٹ اریسٹ ہوگا، تب کلیئر ہو پائے گا کہ آپ کا پائلٹ ہے یا آئی ڈی ایف کا اسرائیل کا پائلٹ ہے۔ تو ممتاز بھائی جو صورتحال چل رہی ہیں اس میں تو جنگ کی ابھی بہت جلدی، جو لوگ 2 دن چلا رہے ہیں 48 گھنٹے میں ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا، 48 گھنٹے نہیں، ابھی اس کے اوپر اور ماتھا پچی چل رہی ہے۔ اور ہاں ایک چیز اور ہے، ہو سکتا ہے کل تک، یعنی آج وہاں صبح ہو گئی ہے، ہم لوگ کل دن کو 11-12 بجے تک ہو سکتا ہے کچھ چوکانے والے اسٹیٹمنٹ آ جائیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، پازیٹیولی کی بات ہم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آ جائے، کیونکہ ہم نے جتنا امریکہ کو آبزرو کیا ہے، جہاں وہ دھمکی دیتا ہے وہاں پر وہ پھر بہت اچھی بات چیت پہ آ جاتا ہے، اور جہاں پہ اچھی بات چیت چلتی رہتی ہے وہاں پہ وہ اٹیک کر دیتا ہے۔ تو ہم کو نہیں لگتا ہے اس طریقے سے کہ اٹیک ہو جائے گا اور جنگ شروع ہو جائے گی۔ ہم لوگ تو پھر بھی ہم لوگ کو منانا چاہیے کہ جنگ نہ ہو، بات چیت کے حالات پہ ہی چیزوں کو سسٹم میں لایا جا سکے۔ بس 2-3 چیزیں ایسی ہیں دونوں طرف کی جس کے اوپر مسودہ تیار ہو نہیں پا رہا ہے۔ ایران کہتا ہے ہم ہرمز اور نیوکلیر پہ بات ہی نہیں کریں گے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسی پہ ہی بات کریں گے۔ دونوں نے اپنی اپنی ریڈ لائن کھینچی ہوئی ہے، کوئی ریڈ لائن کراس کرنے کی بات نہیں کر رہا ہے کہ ہم اپنی ریڈ لائن کو کراس بھی کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ ہم کو پورا انویسٹمنٹ چاہیے، پوری ڈسٹ چاہیے ہم کو، یعنی کم سے کم میرے خیال سے 600 ٹن
ان کے پاس ان کا کہنا ہے کہ آپ کے پاس 600 ٹن جو ہے وہ اس کی ڈسٹ ہے، وہ ہم کو پوری چاہیے. اچھا، جس طریقے سے ڈسٹروائے کیا گیا ہے پلانٹ کو، مطلب راستہ ہی بلاک ہوا ہے، ایسا نہیں کہ اندر کا پورا ڈسٹروائے ہو گیا ہے. ایران نے بہت ہی چالاکی سے زمین کی اتنی گہرائی میں لے جا کے انہوں نے اپنا پورا لیبوریٹری بنائی ہے کہ ان کے B-2 بمبر بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائے ہیں. اندر کی کوئی مشین، کوئی ایسیسری ڈسٹرب نہیں ہوئی ہے. جو دروازے کے راستے تھے ان کو ایران نے ریت سے کانکریٹ سے ہر چیز سے پوری طریقے سے بلاک کر دیا تھا. اور ریت ڈالنا کتنا بہترین آپشن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی بم جو ہوتا ہے یا نوک والی چیز جو ہوتی ہے وہ کسی پتھر پہ ٹکراتی ہے تو پتھر کو توڑ دیتی ہے، لیکن جب وہ ریت کے اندر جاتی ہے تو پھر کچھ حد تک جا کر کے وہ وہاں پر رک جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے ریت سے فائدہ، اور اس کا پورا فائدہ اٹھایا آپ کا امریکہ نے. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ کوئی رپورٹ نکل کر آئی ہے آئرن بیم کے بارے میں کہ وہ پوری طریقے سے فیل تھا، ڈسٹرائے ہو گیا. ممتاز بھائی آپ یاد کریے 6-7 مہینے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس آئرن بیم کی بات وہ کر رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے، ہم $2 میں ان کے ایک فائٹر گرائیں گے. $2 کی لاگت اس میں آتی ہے ان کے ایک ایک میزائل کو اٹیک کرنے میں، ان کے راکٹ کو یا ان کے آپ کے ڈرون کو اٹیک کرنے میں. ہماری جو اتنی مہنگی آپ کی تھارڈ، آپ کی پیٹریاٹ، آئرن ڈروم، ان سب کی میزائل لگتی تھی اتنی مہنگی مہنگی، اب اس سے ہم کو نجات مل جائے گی. اور اور آئرن ہم نے بیم آ آج جو گیا ہے. اسٹوری کی تھی، آج ہم نے جو اسٹوری کی تھی اس میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے پہلے ہی بہت اس کو کیا تھا غالب. ہاں، تو ہم نے اچھا ہم نے کیا کیوں تھا؟ ایسا نہیں ہے، کرنے کی وجہ ہے ممتاز بھائی کہ ایک ڈرون کی اسپیڈ آپ دیکھیے، ایک ہائپرسونک میزائل، کروز میزائل کی اسپیڈ آپ دیکھیے، اور وہ آپ کو 10 کلومیٹر رینج میں اس کا سینسر کام کرتا ہے. مطلب وہ فریکوینسی کو پہلے ریڈ کرے گا اور ریڈ کر کے سسٹم کو دے گا، اور بھی سسٹم جو ہے ٹارگٹ بلاک کر کے اٹیک کرے گا. کتنی دیر میں؟ 10 کلومیٹر میں. 10 کلومیٹر میزائل اور ڈرون کے لیے میکسیمم 30 سے 20 سیکنڈ کا کام ہوتا ہے. 30 سے 20 سیکنڈ، مطلب جو اسپیڈ میں کم ہے، ورنہ یہ 10 کلومیٹر 2 سیکنڈ میں ہائپرسونک میزائل جاتی ہے. 10 کلومیٹر 2 سیکنڈ میں جاتی ہے. تو جب تک آپ ریڈ کرو گے وہ کام کر دے گا آپ کا. اسی بیس پہ ہم نے کہا تھا کہ اگر اس کی رینج 100 سے 150 کلومیٹر ہوگی تب یہ فائدے مند ہو سکتا ہے. فائدے مند ہو سکتا ہے، وہ بھی دن میں، رات میں نہیں، دن میں. کیونکہ اس کو جتنا فورس ملے گا سن لائٹ سے اتنا اس کو بیٹری سے نہیں ملے گا کہ وہ کسی بھی میزائل کو اڑا دے، کسی بھی فائٹر پلین کو اڑا دے، کسی بھی ڈرون کو اڑا دے. ڈرون میں بھی ہو سکتا ہے، ڈرون کے بارے میں بحث نہیں کر سکتا، لیکن اتنا فورس اس کو بیٹری سے نہیں ملے گا اس کے لیزر کو کہ وہ ڈیمیج کر دے میزائل کو اور فائٹر پلین کو. تو 100 سے 150 کلومیٹر رینج کا اگر یہ بناتے ہیں تو تھوڑا بہت کامیابی ان کو ڈرون پہ مل سکتی ہے، اور ہائپرسونک میزائل پہ آئرن ڈروم کی کوئی کامیابی نہیں ہے. اور آج ایک رپورٹ آئی تھی کہ یہ لوگوں کو، حزب اللہ کے لوگوں نے IDF کے لوگوں کو بنکر سے، سوری ٹینک سے اندر سے گھسی سے نکالا ہے اور پکڑ کے لے گئے ہیں. تو اب تک ہم کو دیکھا جائے تو اب تک میرے خیال سے 40 سے 50 سولجر تو ہو گئے ہوں گے IDF کے حزب اللہ کے قبضے میں. اب کیا کرے گا اسرائیل؟ ان کے لیے، ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دے گا یا کوئی ڈیل کرنے کی بات کرے گا؟ ابھی جب یہ باتیں عیاں ہوں گی، سامنے آئے گی میڈیا کے، تو ہنگامہ ہو سکتا ہے. میڈیا کے ساتھ آئے نہیں آئے، سوشل میڈیا میں تو حزب اللہ ڈالتے ہی رہتے ہیں. اور یہ پہلا ایسا ثانیہ تھا جس کا ویڈیو ہے کہ کس طریقے سے حزب اللہ کے لوگ IDF کے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں، ٹینک سے نکال رہے ہیں. تو یہ چیزیں اسرائیل کے لیے تھوڑا ہارمفل ہو جائے گی. اسرائیل ان کے اوپر ڈیل کی بات کرے گا. ہم نے آپ سے پہلے بھی ایک بار بتایا تھا کہ 20 سے 25
لوگوں کو اسرائیل نے حزب اللہ کے لوگوں نے گھیر کے پکڑ لیا ہے. اب ان کے ساتھ کوئی تشدد تو نہیں ہوا. اب جو ملٹری رولز ہیں اس کو کتنا فالو حزب اللہ کرتا ہے اس کے بارے میں کچھ بتا سکتا نہیں آپ کو, کیونکہ اتنا تو طے ہے کہ اسرائیل تو نہیں فالو کرتا کوئی بھی انٹرنیشنل رول کو. کیوں تھا بالکل یہ صحیح ہے. اور لیکن حالات کشیدہ ہے. یہاں پہ دیکھیے جمیل صاحب لکھا ہے نتن یاہو نے تو کہہ دیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر حملہ کریں گے. چونکہ دیکھیے اسرائیل جو ہے وہ کسی بھی صورت میں امریکہ کو نہیں چھوڑ سکتا. اسرائیل کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہے اور اسی لیے وہ بار بار وہ چاہتا ہے کہ امریکہ آگے رہے, کیونکہ اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم تنہا گئے تو اس بار ہمارا کام تمام ہو جائے گا اور ہم کسی لائق بچیں گے نہیں. تو اس لیے وہ دیکھیے امریکہ کو ساتھ میں رکھ کر کے, اور یہی ہے یہاں پہ جیدیپ سنگھ گندلا صاحب لکھا ہے کہ میری ٹائم ڈاٹا کے مطابق واشنگٹن دوارا ایران پر نوسینک ناکہ بندی کے دعوے کے باوجود 81 ایرانی یا ایران سے جڑے جہاز اسٹریٹ آف ہارمز سے کامیابی سے گزرے ہیں. جبکہ آج ڈونالڈ ٹرمپ نے کیا کہا کہ یہ جو بند ہے اس سے ہمارا بڑا فائدہ ہے. تو یہ ان کا تو فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن امریکیوں کا کیا فائدہ ہے؟ امریکہ کے اندر جو حالات خراب ہیں اس کا کیا ہے؟ تو ان کو ذاتی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ آپ ان کے بیان سے آپ اندازہ لگائیے. فیروز بخش صاحب کا میں استقبال کر لوں. پہلے فیروز احمد بخش صاحب ہمارے سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کالم نگار ہیں, مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے چانسلر رہے, مڈل ایسٹ پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور ہمارے پروگرام کے مستقل صدر ہیں. تو یہ بھی میں بتاتا چلوں ان کا میں استقبال کر رہا ہوں. اور فیروز بخش صاحب آپ حالات دیکھ رہے ہیں, آپ نے تجزیہ بھی سنا. اس کے علاوہ حسن رضوی صاحب لکھا کہ امریکی آفیشیل نے کہا کہ ایران نے جو پروپوزل دیا ہے نیوکلیئر کو چھوڑ کر باقی باتیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے ٹرمپ کو, یہ انہوں نے کہا ہے. اس کے علاوہ یہ مشورہ چل رہا ہے. یہاں پہ ایک اور بڑی اہم خبر جدید صاحب دیا ہے کہ ہنڈالہ گروپ نے امریکی راشٹرپتی کے پورو صلاحکار رابرٹ کو ایران کے خلاف پرتیبندھوں کا مکھ سوتردار بتایا ہے. تو یہاں پہ یہ گروپ کا دعویٰ ہے کہ 1,50,000 اتنت گوپنی ای میل انہوں نے ہیک کر لی ہے اور اس سے بڑی جانکاری انہیں ملی ہے. تو اس طرح کی خبریں ابھی اور آئیں گی, میں بتاؤں گا. لیکن فیروز بخش صاحب جو حالات ہیں کیا لگ رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں فریڈم فلوٹیلا ادھر ان کی ارسٹنگ, غازہ کے حالات ٹھیک نہیں, وہاں پہ ابھی بھی مار رہے ہیں. ادھر لبنان میں آپ دیکھیے IDF بھی پٹ رہا ہے, ایسا نہیں ہے, وہ بھی جیسا کہ بھی راشد صاحب نے بتایا ہے. اور دنیا کی اگر سطح پر دیکھیں تو دنیا کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں. کروڈ آئل جو ہے اس کی قیمت بڑھتی جا رہی, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, اور ابھی یہ کہاں جا کے رکے گا کچھ بھی پتہ نہیں ہے. تو ایسے میں کیا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہیں فیروز بخش صاحب, اور امریکہ خاص طور سے؟ ایک ایسا سوال کیا ہے کہ جس کا جواب پوری دنیا جانتی ہے. آپ نے کہا یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے. یہ لوگ دنیا میں سمجھنے کے لیے نہیں آئے ہیں, یہ لوگ آئے دنیا میں اس کو برباد کرنے کے لیے. خاص طور سے دو نام ہیں, امریکہ اور اسرائیل. تو یہ اگر سمجھتے ہیں تو یہ اپنی چیزیں سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے کس ملک کو برباد کیا جائے, کہاں پر کس کے تیل پہ قبضہ کیا جائے, کہاں پر کس کے سمندر پہ قبضہ کیا جائے, کہاں پر کس کی معدنیات پہ, کس کے ڈرائی فروٹس پہ, مسالوں پہ قبضہ کیا جائے. یہ ان کے سمجھ میں آتا ہے. ان کے ہرگز سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ایران پہ اٹیک کرنا کیوں جو ہے ایک پاگل پن ہے, کیوں ایک دیوان پن ہے, کیوں ایک شیطانی فعل ہے. یہ ان کے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ کوٹ کوٹ کر شیطنیت ان کے دماغ میں بھری ہوئی ہے. اور یہ اب سے نہیں ہے, چلو بھائی حال فی الحال کی بات ہو, نہیں, یہ تو شروع سے ہی, مطلب ورلڈ وار 2 کے بعد سے ہی یہ ان کے دماغ میں بھری ہوئی ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد پیدائش اسرائیل کی ہوئی, جس کو پیدا کرنے والے برٹن اور امریکہ تھے, اور تو یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی. ایران ایک سمجھدار ملک ہے, اور یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے
सुप्रीम कमांडर ने ये बात कही थी एक दफा कि अमेरिका से हम किसी किस्म के समझौते की उम्मीद नहीं करते, कि हमें पता है अमेरिका समझौता नहीं करेगा, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ये कहा था कि समझौते से हम पीछे नहीं है। तो उन्होंने नेचर बताई थी अमेरिका की, लेकिन ये भी कहा था समझौता अगर जस्टिफाइड है, एक कानूनी तरीके से अगर किया जाए, ठीक है, और इंसाफ की बुनियाद पे किया जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो बहसूरत अब मौजूदा सूरत हाल यही है कि ट्रम्प साहब ने जो है एक, ये समझिए कि एक तमाशा बर्पा कर रखा है, एक इस तरह का माहौल बना रखा है ट्रम्प साहब ने कि पता नहीं वो कब क्या कर गुजरे। एक मैं टीवी पे एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसमें ट्रम्प साहब को कंपेयर किया गया था, एक जिल्टेड लवर था, तो उसकी लवर ने उसको धोखा दे दिया, अमेरिका की कहानी है, तो उसने अमेरिका के जंगलों में जाकर के वहां आग लगा दी और वो आग 24 दिन तक सुलगती रही और कई लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तशबीह की थी। तो ये समझ ना ट्रम्प साहब के आएगा ना अमेरिका के समझ में आएगा। और नेतन्याहू बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी बात पर मैं बिल्कुल पूरा भरोसा करता हूं, जो उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पे हमला करेंगे, और ये करेंगे, ये ईरान को बख्शने वाले नहीं है। बसूरत हैविंग सेड दैट, ये हमला करते हैं करें, उसको बर्बाद करते हैं करें, लेकिन ये है कि ईरान तो अब मतलब ये है कि ईरान ने तो बस अब, जैसे हमने कहा था साल भर पहले इसी महीने में, मतलब जून में तकरीबन, कि ईरान तो सर पे कफन बांधकर बैठा है। इन्होंने ईरान को बहुत जख्म पहुंचाई है, बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ईरान का जो सबसे बड़ा सहारा है वो उसकी जनता है, वो उसके अवाम है। ठीक है, आप ये देखिए कि ईरान के अवाम ईरान को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, एक भी आदमी जो है ईरान छोड़ के नहीं गया, बल्कि बाहर के मुल्कों में जो ईरानी रहते हैं वो आ रहे हैं और रात को 9 से 10 तक वो अपने जो भी बाजार हैं, सड़कें, उन पे रहते हैं। ये जो जज्बा है ना, इस जज्बे को नहीं हराया जा सकता। आप ईरान को हरा सकते हैं, आप सुप्रीम कमांडर, दुनिया के सबसे बाइज्जत मजहबी पेशवा जो थे, उनको मार सकते हैं, लेकिन आप इस जज्बे को नहीं मार सकते। तो अब ये देखना है कि जो बार बार जंग की धमकी दे रहे हैं, अरे भाई जो करना है करो, जंग कर लो, ठीक है। और अभी शायद आपने कहा था या राशिद साहब ने कहा था, एक आखिरी जंग होनी बाकी है, जैसे फजील साहब कहते थे। तो पता नहीं कितनी आखिरी जंगें होंगी, लेकिन ईरान हर आखिरी जंग के लिए बिल्कुल तैयार है, और अगर ये होना है तो ये हो जाए, ये आर्या पार। यानी आप ये देखिए कि कितने ईरानियों को इन्होंने ज़िबा कर दिया, कुर्बान कर दिया, ठीक है, कितने ईरानियों को इन्होंने शहीद कर दिया। जब सुप्रीम कमांडर ही चले गए, खैर जान तो हर एक की कीमती है, लेकिन जब वही चले गए तो फिर अब ईरानियों को किसी चीज की परवाह नहीं है। तो अब ये लेकिन एक चीज की परवाह है कुछ दुनिया के कुछ ममालिक को, पूरी दुनिया को नहीं, और वो क्या परवाह है, वो ये है कि इकोनॉमिक डिजास्टर अब आने वाला है, और इस इकोनॉमिक डिजास्टर को जो है दुनिया को देने के जिम्मेदार होंगे ट्रम्प। भले ही वो 10 ट्रम्प स्ट्रेट वहां बना लें, कहीं से कहीं तक कब्जा कर लें, कुछ भी कर लें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो तकलीफ दे रहे हैं, ईरान को जो देनी थी तकलीफ दे ली, ईरान तो झेल गया, दुनिया नहीं झेल पाएगी ये तकलीफ। ये जो अब ना तो खाने की चीजें मिलेंगी, ना पहनने को कुछ ढंग के कपड़े मिलेंगे, ये सारी चीजें थोड़े दिन में बंद हो जाएंगी। अगर दुनिया इस चीज को समझ रही है, और जो भी इन्होंने बदसलूकी की फ्लोटिला को, अगर उसकी भी कोई कीमत है, तो मैं सोचता हूँ कि ट्रम्प को जंग के ख्याल से दूर होना चाहिए, और अगर जंग के ख्याल से दूर नहीं है तो उन्हें फौरन जंग छेड़ देनी चाहिए।
आर्या पार की जंग हो जाए और पूरी दुनिया इसके लपेटे में आएगी। आप भी आएंगे, डॉक्टर रजवी, मैं भी आऊंगा, राशिद साहब भी आएंगे, और आपके जितने यहाँ सामाइन जुड़े हैं वो सब आएंगे। उसके लिए हम तैयार हैं। जिस तरह से ईरान नहीं डरता, हम भी नहीं डरते। बासूरत ये हम भी तैयार बैठे हैं, हर चीज के लिए तैयार बैठे हैं। पीस इज वेलकम, लेकिन अगर जंग है तो उससे भी हम पीछे नहीं है। जी डॉक्टर मुमताज।